السلام علیکم جی۔ آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ الایا، تم میرے ساتھ جا رہی ہو اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، ورنہ کیا کر لو گے؟ نہیں کرتی میں موڈ ٹھیک، اس نے آریان کی بات کو کاٹ کر جواب دیا۔ آریان نے آس پاس دیکھا اور ایک سائیڈ ٹرن لیتے ہوئے جہاں سے گاڑیوں کا گزر نہیں تھا گاڑی کو بریک لگائی۔ ایک موسم آج بہت پیارا ہو رہا تھا، دوسرا گھنے درخت کی چھاؤں تلے اس نے گاڑی روکی تھی۔ الایا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ورنہ بتاؤں میں کیا کر لوں گا؟ آریان بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بتاؤ کیا کر لو گے تم میرے ساتھ زور زبردستی؟ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب آریان نے اس کے سر میں بالوں میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے قریب کیا۔ الایا کی زبان کو بریک لگی تھی، وہ آریان کے بالکل قریب تھی، اتنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی سانسیں خود پر محسوس کر رہے تھے۔ میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہی ہو یا نہیں؟ آریان نے اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ الایا کے ہونٹ خشک ہونے لگے جنہیں اس نے زبان پھیر کر تر کیا۔ بتاؤ، اس نے نرمی سے الایا کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو عین نشانے پر کیا۔ الایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا اس کا دل ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔ چل رہی ہوں، اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر کہا۔ گڈ گرل، آریان نے اس کے ہونٹوں پر پھونک مار کر کہا۔ جیسے ہی آریان نے اس کے بالوں سے انگلیاں نکالیں، الایا فوراً سے کھڑکی کے ساتھ لگی اور تیز تیز سانس لینے لگی۔ آریان کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ رونما ہوئی، اس نے سن گلاسز لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ نمرا، تم نے اس انکل کو دیکھا تھا جس نے مجھے ڈوبنے سے بچایا تھا؟ عشا کالج کے کلاس روم میں بیٹھی نمرا سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں دیکھا تھا، خیر انکل تو نہیں تھا وہ؟ نمرا نے آنکھیں گھمائیں۔ اچھا، مجھے تو انکل ہی لگا تھا۔ وہ میرے گلاسز پانی میں گم ہو گئے تھے، شاید اسی وجہ سے میں اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پائی، اور وہ مجھے انکل لگا۔ وہ ٹھوڑی پر انگلی رکھتے ہوئے سوچ کر بولی۔ اچھا چھوڑو، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن اس نے میری ہیلپ کی اور میں اسے تھینکس بھی نہیں بول پائی، اس لیے مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے۔ تمہیں گلٹی فیل کرنے کی ضرورت نہیں، تب سچویشن ہی کچھ ایسی تھی، ویسے بھی وہ تمہیں پانی سے نکالنے کے فوراً بعد چلا گیا تھا۔ نمرا نے کہا۔ پھر بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ پاپا کہتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی ہیلپ کرے تو اسے تھینکس بولنا چاہیے یا پھر گفٹ دینا چاہیے۔ اس نے انگلی سے چشمے کو دھکیلا۔ اوف ہو، اب تم ایسا کرو، اپنے پاپا سے کہو تمہیں کراچی لے جائیں، پھر اسے تھینکس بھی کہہ دینا اور گفٹ بھی دے دینا۔ نمرا اس کی باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ہاں ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے، عشا نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا اور نمرا نے اپنا ماتھا پیٹا۔ آپ کو میری وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ارحام اور زوہا سیڑھیوں پر بیٹھے تھے جب ارحام نے اس سے کہا۔ لیکن تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، مجھے یہ بات چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ زوہا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا جو نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہیں؟ آپ ایک لڑکی ہیں اور لڑکی کو اپنی عزت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ آپ نے کلاس میں جو کچھ کہا اس سے سب کی نظروں میں آپ کا امیج خراب ہو چکا ہے۔ ارحام کو واقعی ہی اچھا نہیں لگا تھا اس طرح اسٹوڈنٹس زوہا کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے۔ ارحام، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تمہاری پرواہ ہے۔ زوہا کی بات سن کر ارحام نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن ایسا کیوں؟ اس نے پوچھنا لازم سمجھا۔ کیونکہ تم بہت اچھے انسان ہو ارحام، میں دل سے تمہاری عزت کرتی ہوں۔ کون کیسا ہے یہاں کسی کو کیا معلوم؟ ارحام نے کہا۔ لیکن میرا دل کہتا ہے تم جیسے اوپر سے ہو ویسے ہی اندر سے ہو، اور یقین مانو میرا دل کبھی غلط نہیں کہتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ پاگل ہو؟ ارحام کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرکشش مسکراہٹ رونما ہوئی۔ واو، اتنی ڈیوش اسمائل ہے تمہاری، تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ اس کی بات سن کر ارحام کو معلوم ہوا کہ وہ ابھی ابھی مسکرایا ہے، فوراً اسمائل اس کے ہونٹوں سے غائب ہوئی۔ پلیز ارحام، ڈونٹ بی سیریس، تم واقعی ہی اسمائل کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو۔ تھینکس، وہ بس اتنا ہی بولا۔ ارحام، کین وی بی فرینڈس؟ زوہا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارحام حیرت سے اس کے ہاتھ کی طرف کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پلیز ارحام، انکار مت کرنا، میں نے لائف میں پہلی بار کسی کو خاص طور پر لڑکے کو فرینڈشپ کی آفر کی ہے۔ ارحام کے تاثرات دے کر اسے خدشہ ہوا کہ وہ انکار کر دے گا۔ ارحام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ او مائی گاڈ، تھینک یو سو مچ، وہ انتہا کی خوش ہوئی تھی۔ اس کی خوشی دیکھ کر ارحام پھر سے مسکرانے لگا۔ اب آپ کہہ کر نہ بلانا مجھے، اوکے؟ اب ہم فرینڈز ہیں، زوہا نے ہنستے ہوئے کہا۔ دور کھڑی لیزا اور ہما یہ سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ لیزا کی نیلی آنکھوں میں لالگی اترنے لگی۔
आर्यान ने अलाया को खूब शॉपिंग करवाने के बाद रेस्टोरेंट में डिनर करवाया। शॉपिंग करते करते उन्हें टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ था। वो रात 8 बजे घर पहुँचे। महावीरा और बिलाल लाउंज में बैठे थे। कहाँ थे तुम दोनों? महावीरा ने पूछा। वो मामा अलाया को शॉपिंग करवाने के लिए ले गया था। उन दोनों ने सारे शॉपिंग बैग्स टेबल पर रखे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई है। वैसे अलाया तुम लकी हो, वरना आर्यान किसी से जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करता, बिलाल ने कहा। आर्यान ने शौक नज़रों से अलाया की तरफ देखा, जिन्हें महावीरा ने नोट किया। डिनर लगवाऊं तुम दोनों के लिए? महावीरा ने पूछा। नहीं मॉम, हम डिनर करके आए हैं, अब बस रेस्ट करना है, बहुत थकावट हो गई है। वो थकन के एहसास से अपनी गर्दन को दोनों साइड पर मोड़ने लगा। ठीक है, तुम दोनों रेस्ट करो। गुड नाइट मॉम डैड। आर्यान सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। गुड नाइट आंट अंकल। अलाया भी बैग्स उठाकर सीढ़ियों की तरफ चलने लगी। गुड़िया, फारिस ने इरा को पुकारा, जो रात के वक्त लॉन में खड़ी चांद को खोई खोई सी देख रही थी। जी भाई। इरा ने रुख उसकी तरफ किया। मेरी गुड़िया क्या कर रही है? कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही चांद को देख रही थी। अच्छा, और इस चांद में ऐसी क्या ख़ास बात है जो मेरी गुड़िया इतने शौक़ से देख रही है? वो चेयर पर बैठा और साथ इरा को भी बैठने का इशारा किया। चांद खूबसूरत होता है, इरा ने कहा। और? फारिस ने पूछा। और सबको रोशनी देता है। और अगर चांद बादलों में छुप जाए तो? फारिस ने पूछा। मुझे बादलों में छुपा चांद बिल्कुल नहीं पसंद। चांद हमेशा चमकता हुआ अच्छा लगता है। और इसी चांद की तरह मुझे मेरी गुड़िया उदासी में घिरी हुई नहीं, बल्कि हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई अच्छी लगती है, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात पर इरा भी मुस्कुराने लगी। तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी थी। हम कल इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। क्या भाई, इस्लामाबाद? और वो भी यूं अचानक? इरा हैरान हुई। हाँ, इस्लामाबाद में काम के सिलसिले में जाना है, इसलिए 1 माह तक वहीं रहना होगा। ठीक है भाई, कल हम कितने बजे जा रहे हैं? इरा ने पूछा। शाम 6 बजे निकलेंगे, फारिस ने बताया। मैं तैयार रहूँगी, इरा ने स्माइल पास की। खुश रहो। फारिस ने खड़े होकर उसके सर पर हाथ रखा। जल्दी अंदर आ जाना, वो जाता हुआ बोला। जी भाई, आ रही हूँ, इरा जवाब देकर फिर से चांद को देखने लगी। अलार्म की आवाज़ से महावीरा की आंख खुली। अलार्म ऑफ करके वो उठने लगी जब बिलाल ने पीछे से उसे अपने हसार में लिया और महावीरा का सर उसके सीने पर टिका। बिलाल, महावीरा ने हैरत से उसे पुकारा। वो नींद से चूर आवाज़ में बोला। छोड़ो मुझे। कहाँ जा रही हो? बिलाल की आंखें अभी तक बंद थीं। 8 बज गए हैं, फ्रेश होकर नीचे जाना है, नाश्ता टेबल पर लगवाना है। आपको मालूम तो है, आजकल की मुलाजमाओं से कहकर ठीक से काम करवाना पड़ता है। फ़िलहाल तो तुम कहीं भी नहीं जा रही। बिलाल ने उसे सीधा करके उसकी गर्दन में चेहरा छुपाया। उफ़ बिलाल, कभी तो मेरी भी मान लिया करो। एक तो रात को भी आपकी मनमानी और अब दिन को भी, उसने शिकवा किया। मैं कौन होता हूँ मनमानी करने वाला, माय वाइफ? तो फिर छोड़ें, मुझे जाने दें। अच्छा, पहले एक मॉर्निंग किस दो। बिल्कुल नहीं, जब हम दोनों फ्रेश हो जाएंगे तब दे दूँगी किस। अभी छोड़ें मुझे, मैं लेट हो गई तो बच्चे क्या सोचेंगे? सोचना क्या, यही कि रात को हस्बैंड ने सोने नहीं दिया। बिलाल की बेबाकी पर महावीरा ने माथा पीटा। आपसे तो इस टॉपिक पर बात करना ही फजूल है। ऐसे ऐसे जवाब घड़ के रखे होते हैं कि मैं लाजवाब हो जाती हूँ। अच्छा बाबा जाओ, मैं तो सो रहा हूँ। वो उसे आज़ाद करके कंफर्टर ओढ़ गया। महावीरा शुक्र अदा करती हुई उठी और वॉशरूम में घुस गई। हुमा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, जोहा ने मुझे धोखा दिया। मुझे ठुकरा के उसने उस अरहाम के साथ फ्रेंडशिप कर ली। नेक्स्ट डे यूनी आकर लीज़ा हुमा से कह रही थी। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, वो तो अरहाम के आगे ऐसे ढाल बन रही है जैसे बचपन से उसे जानती हो। हुमा ने अफसोस से कहा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसे मेरे इतने सालों की फ्रेंडशिप याद नहीं आई? उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? लीज़ा का गला रोंद चुका था। लीज़ा, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो, करने दो उसे जो वो करती है। हुमा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जोहा ने बहुत गलत किया है। अब अगर वो ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही। अब ना मैं उसे जानती हूँ और ना ही तुम, लीज़ा सुर्ख आंखों से बोली। हुमा को भी जोहा का लीज़ा को पीछे करके अरहाम को आगे रखना बहुत बुरा लगा था। जो भी था, लीज़ा उसकी बचपन की दोस्त थी। जोहा गाड़ी ड्राइव करती हुई यूनिवर्सिटी आ रही थी जब अरहाम ने उसे रास्ते में दिखाई दिया। उसने गाड़ी उसके पास की। अरहाम, जोहा की आवाज़ पर अरहाम ने उसकी तरफ देखा। यूनिवर्सिटी ही जा रहे हो ना, चलो मेरे साथ। अरहाम के कंधे पर बैग देकर वो बोली। नहीं, पास ही तो यूनिवर्सिटी है, मैं चल कर ही जाता हूँ।
ओहो, बैठ भी जाओ अब। क्या मुझे तुम्हें याद करवाना पड़ेगा? क्या हम फ्रेंड्स हैं? जोहा की बात पर अरहाम ने सर झुकाया और दूसरी तरफ से आता हुआ गाड़ी में बैठ गया। जोहा ने उसकी तरफ देखते हुए गाड़ी स्टार्ट की। वाइट पैंट और स्काई ब्लू शर्ट पहने उसके हल्के गीले बाल एक साइड पर होते हुए उसकी कान पट्टी पर आ रहे थे। बड़ी खूबसूरत आंखें, निखरा हुआ रंग, वो बहुत दिलकश लग रहा था। बड़े डैविश लग रहे हो। आज लड़कियों की जान लेने का इरादा है क्या? जोहा ने हंसते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अरहाम के सुर्खी माइल होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी। जोहा पहली लड़की थी जिसकी बात पर अरहाम मुस्कुराने लगा था। वैसे एक बात कहूँ अरहाम? जोहा के फेस पर अभी भी स्माइल थी। कहो, अरहाम ने कहा। मैंने अब देखे तुम्हारे गुलहरी जैसे दांत, बहुत क्यूट हैं। जोहा ये बात कहकर हंसती क्योंकि अरहाम के दांत वाकई ही बहुत क्यूट शेप के थे। उसकी बात सुनकर अरहाम नफ़ी में सर हिलाता हुआ हंसने लगा। यूनिवर्सिटी में दाखिल होकर जोहा ने गाड़ी रोकी। वो दोनों हंसते हुए गाड़ी से बाहर निकले। लीज़ा और हुमा ग्राउंड में खड़ी थीं जब उनकी नज़र उन दोनों पर पड़ी। उन दोनों को एक साथ हंसता देखकर लीज़ा के दिल में आग भड़की थी। हुमा भी हैरत से उन दोनों को देखने लगी। ये तो कहता था मैं लड़कियों से फ्रेंडशिप नहीं करता, और अब देखो कैसे हंस रहा है इसे देखकर, हुमा ने हैरत से कहा। उसकी बात सुनकर लीज़ा को मज़ीद गुस्सा आया। वो पूरी कुव्वत के साथ अपनी मुट्ठियों को भींचने लगी। अरहाम, वो अपने ब्लॉग की तरफ मुड़ने लगा जब जोहा ने उसे पुकारा। हाँ कहो। अरहाम ने उसकी तरफ रुख किया। मुझे अपना फ़ोन नंबर तो दो। कभी मैं यूं ही ना आ सकूं या फिर कभी तुम ना आ सको तो हम एक दूसरे की खैरियत मालूम कर सकते हैं। ओके, डायल करो। अरहाम उसे फ़ोन नंबर बता रहा था और जोहा डिजिट्स डायल करने लगी। ये क्या नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं? हुमा ने कहा। करने दो इनको जो करते हैं, चलो तुम यहाँ से। लीज़ा उसका हाथ पकड़ते हुए ब्लॉक में दाखिल हो गई। मैं क्लासरूम में जाकर तुम्हें मैसेज करती हूँ तो मेरा नंबर सेव कर लेना, ओके? ठीक है, अरहाम ने कहा और वो दोनों अपने अपने ब्लॉक की तरफ चल दिए। आंट, आप क्या कर रही हैं? अलाया किचन में दाखिल हुई जहाँ महावीरा कुछ बनाने के लिए काम कर रही थी। बिरयानी बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत पसंद है, वो मुस्कुराती हुई बोली। लेकिन आप खुद क्यों बना रही हैं? मेड से क्यों नहीं कहा? जब भी इस घर में बिरयानी बनती है तो हमेशा मैं ही बनाती हूँ, महावीरा ने ऑयल में प्याज डालते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों? वो हैरान हुई। तुम्हारे अंकल मेरे सिवा किसी के हाथ की बनी बिरयानी नहीं खाते, महावीरा ने मुस्कुराते हुए बताया। हाउ क्यूट आंट, आप दोनों कितने प्यारे हैं। अल्लाह हमेशा आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे। आमीन, महा ने कहा। पता है आंट, डैड भी हमेशा मॉम के हाथ का खाना खाते थे, और जब मॉम की डेथ हुई तो डैड ने खाना खाना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बहुत कमज़ोर हो गए थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो अपनी रूटीन में वापस आ गए, लेकिन वो मॉम से आज भी उतना ही प्यार करते हैं और उन्हें बहुत मिस करते हैं। अलाया के लहजे में दुख था। ओहो, सो सैड। अल्लाह तुम बाप बेटी को भी हमेशा खुश रखे। अलाया की बात सुनकर महावीरा को बहुत दुख हुआ। थैंक यू आंट, अलाया मुस्कुराई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पापा की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? ग्रैंडपा बताते हैं कि डैड तो शादी ही नहीं करवाना चाहते थे, उन्हें बहुत फोर्स किया गया था। फिर उन्होंने हाँ की, और डैड की तरफ से अरेंज मैरिज थी लेकिन मॉम की तरफ से लव मैरिज थी। आर्यान फ्रेश होने के बाद नीचे आया। उससे किचन से अलाया और महावीरा की आवाज़ें सुनाई दी। क्या बातें हो रही हैं? वो फ्रूट वाली बास्केट से एप्पल उठाकर शेल्फ पर बैठा। ये हमारी आपस की बातें हैं, हम किसी और को नहीं बताएंगे, महावीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कोई लव मैरिज की बात हो रही थी जहाँ तक मुझे मालूम है। अलाया आर्यान की तरफ देख रही थी तो आर्यान ने एप्पल का बाइट लेते हुए उसे आंख मारी। अलाया ने फ़ौरन अपनी नज़रों का रुख बदला। आजकल बहुत ध्यान देने लग गए हो, पहले तो अपने सिवा तुम्हें किसी की खबर नहीं होती थी, महावीरा ने कहा। इंसान में तब्दीलियाँ तो आती ही रहती हैं जब नए लोग ज़िंदगी में आते हैं। क्यों अलाया? उसने अलाया को मुखातिब किया तो वो उसे आंखें दिखाने लगी। और ये तब्दीलियाँ किस किस किस्म की हैं? महावीरा ने बात को कुरेदा। अरे मोम, आप भी ना, छोड़े सब। ये वाओ, आज बिरयानी बन रही है, मतलब अभी मैं कुछ ना खाऊं वरना भूख ख़त्म हो जाएगी। उसने फ़ौरन से एप्पल एक साइड पर रखा। बेगम साहिबा, बड़े साहब का फ़ोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं, किचन में मुलाजमा ने दाखिल होकर कहा। अच्छा मैं आती हूँ। अलाया तुम ध्यान रखना बेटा, कहीं चिकन जल ना जाए। ओके आंट, मैं यहीं हूँ, अलाया ने कहा तो महावीरा टिशू से हाथ साफ करती हुई किचन से बाहर निकल गई। बड़ा ख्याल रख रही हो होने वाली सास का,
ہونے والے شوہر کو تو پوچھتی بھی نہیں، اس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ آریان چپ کرو، کوئی سن نہ لے۔ علایا نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ آریان شیلف سے اتر کر اس کے قریب کھڑا ہوا۔ جو بھی سنتا ہے سنے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں ہی تمہارا فیوچر ہسبینڈ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہٹو ادھر سے، علایا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دھکیلا۔ کب تک بھاگو گی چھمیاں؟ وہ ہنسا۔ تمہارے چکروں میں چکن جل جائے گا۔ علایا کڑاہی میں چمچ ہلانے لگی۔ ہائے کتنی حسین لگ رہی ہو کھانا بناتی ہوئی۔ سنو، شادی کے بعد بھی ایسے ہی میرے لیے کھانا بنانا۔ وہ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوا۔ آریان چپ کر جاؤ یہاں سے، چپ کرو جاؤ یہاں سے۔ وہ کب سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ وہ اس کے قریب آیا۔ مہاویرا کچن میں داخل ہوئی تو علایا فوراً اس سے دور ہوئی۔ مہاویرا نے اگنور کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اوکے آنٹ، میں روم میں جا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکلی۔ آریان بھی چپ کر کے وہاں سے کھسکنے لگا جب مہاویرا نے اسے روکا۔ کیا چل رہا ہے یہ آج کل؟ کیا موم کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے منہ اتنا بھولا بنایا کہ مہاویرا دل ہی دل میں اسے داد دینے لگی۔ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں تم علایا کے کافی نزدیک ہوتے جا رہے ہو۔ آریان نظریں جھکائے سر کھجانے لگا۔ کچھ نہیں، وہ تو بس ایسے ہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح انہیں بتائے۔ دل میں کوئی بھی بات ہو تو چھپانا نہیں ہے۔ ماں ہوں تمہاری، تم نہ بھی کہو گے تو سمجھ جاؤں گی، لیکن تمہارا اپنی زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ کڑاہی میں چمچ ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ آریان نے سوچا کہ ابھی بات کر لے کہ وہ علایا کو پسند کرتا ہے۔ ویسے بھی مہاویرا کو شک تو ہو ہی گیا تھا، لیکن کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ اوکے موم ضرور، وہ کہہ کر کچن سے نکل آیا۔ ہائے ہوما لیزا، ہاؤ آر یو گائز؟ زوہا کلاس روم میں داخل ہو کر ان سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، لیزا طنزیہ بولی۔ لیزا یار کیا ہو گیا ہے، پلیز ایسے تو مت کہو، ہم بچپن کے۔ تمہیں اگر ہماری بچپن کی دوستی کا اتنا ہی خیال ہوتا تو تم وہ سب نہ کر رہی ہوتی جو آج کل تم کر رہی ہو، لیزا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ لیزا میں نے کیا غلط کیا؟ وہ غلط نہیں تھا، پلیز میری بات سمجھو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سمجھنی، بہتر ہے کہ تم بھی اپنا سر مت کھپاؤ، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ ہوما کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھنے لگی جب لیزا نے کہا، تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں اور جا کر بیٹھو۔ لیزا کی بات سن کر زوہا کو بہت دکھ ہوا۔ وہ غلط تھی لیکن یہ بات سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ اس نے التجائیہ نظروں سے ہوما کی طرف دیکھا تو ہوما بھی نظریں جھکا گئی۔ وہ خاموشی سے دوسری جگہ چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ لیکچر سٹارٹ ہو چکا تھا۔ زوہا کو یاد آیا کہ اس نے ارحام کو کلاس روم جانے کے بعد ٹیکسٹ کرنے کا کہا تھا۔ لیزا کی باتوں نے اسے اتنا ٹینس کر دیا تھا کہ وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ دوسری روم میں بیٹھی تھی۔ اس نے موبائل نکال کر ارحام کو ٹیکسٹ کرنا شروع کیا۔ ہائے می زوہا۔ ارحام کا بھی لیکچر چل رہا تھا۔ اس کا موبائل وائبریٹ ہوا تو اسے معلوم ہو چکا تھا زوہا کا ٹیکسٹ آ گیا ہے۔ اس نے موبائل بک کے نیچے چھپا کر آن کیا۔ ڈن۔ زوہا نے اس کا رپلائی دیکھا۔ واٹ ڈن؟ ارحام کا موبائل پھر سے وائبریٹ ہوا۔ میسج پڑھ کر اس نے ٹائپنگ سٹارٹ کی۔ نمبر سیو ڈن۔ ہاں لیکچر ہو رہا ہے کیا؟ لیزا نے پوچھا۔ یس، ارحام نے رپلائی کیا۔ پڑھاکو بچے بھی لیکچر کے دوران موبائل یوز کرتے ہیں، زوہا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا میسج پڑھ کر ارحام بھی اپنی اسمائل پر کنٹرول کرنے لگا۔ ایک پڑھاکو بچی کا اثر ہو رہا ہے۔ اس کا میسج پڑھ کر زوہا پھر سے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ لیزا کی نظر اس پر پڑی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا وہ موبائل پر لگی ہے اور یہ بھی کہ وہ ارحام ہی ہے۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زوہا نے رپلائی کیا۔ اس کا میسج پڑھ کر ارحام کے لیے اب اپنی اسمائل کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ٹائپنگ سٹارٹ کی۔ لیکچر سے فری ہو کر بات کرتے ہیں۔ اوکے، میں سیڑھیوں پر ویٹ کروں گی۔ آخری ٹیکسٹ زوہا نے کیا اور دونوں نے موبائل رکھ دیا۔ دوپہر کے وقت آریان پورے گھر میں ادھر ادھر نظریں گھماتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہے یا نہیں۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو تیز قدموں سے علایا کے روم میں داخل ہو گیا۔ علایا پرپل سوٹ پہنے بیڈ پر لیپ ٹاپ پر بزی بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ جب اس نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہائے یہ کم بخت دل تمہیں دیکھے بغیر کہاں چین سے رہنے دے گا۔ وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ کر پیچھے کی طرف لیٹ گیا۔ علایا منہ کھولے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اٹھو یہاں سے اور چلو اپنے کمرے میں، تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے میں تمہاری۔ وہ رکی۔ ہاں ہاں بتاؤ تم میری کیا؟ آریان اس کی طرف دیکھ کر بولا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا بولنے والی تھی۔ جیسے میں تمہاری رشتہ دار ہوں۔ ہاں ہاں ہاں،
علایا کی بات پر آریان کا کہکہا کمرے میں گونجا۔ کیا ہے، ہنس کیوں رہے ہو؟ جاؤ مجھے کام کرنے دو۔ علایا نے پھر سے لیپ ٹاپ پر نظریں ٹکائیں۔ کون سا کام ہے، مجھے بھی بتاؤ۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھیں سکیڑتی ہوئی بولی۔ آج نہیں تو کل تمہیں میری کسی بات سے انکار کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اچھا جی، تو کل ایسا کون سا معجزہ ہو جائے گا مجھے مسٹر آریان خانزادہ کی کسی بات سے انکار کرنے کا حق نہیں ہوگا؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ بہت جلد موم ڈیڈ سے بات کرنے والا ہوں تم سے شادی کی۔ کیا؟ اس کی بات سن کر علایا نے آنکھیں پھیلائیں۔ تب مجھے انکار کر کے دکھانا، پھر اس کی سزا بھی ملے گی، وہ خمار بھری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ علایا دل ہی دل میں شرم و حیا سے لال گلابی ہو رہی تھی، لیکن اس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار بیٹھی ہوں؟ اور نہیں تو کیا، وہ مسکرایا۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے مسٹر، مجھے تم سے شادی کا کوئی شوق نہیں۔ جب مجھے میرے ٹائپ کا لڑکا مل جائے گا تو میں اس سے شادی کر لوں گی۔ اب جاؤ، مجھے کام کرنے دو۔ وہ پھر سے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھنے لگی۔ آریان کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے، وہ تیزی سے اٹھا اور علایا کی بیڈ کی بیگ کے ساتھ ٹیک لگائے۔ آئندہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے 10 بار سوچ لینا۔ ایسی بات روز روز نظر انداز کرنے کی برداشت مجھ میں نہیں۔ وہ اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑے اس کے بالکل قریب ہو کر بولا۔ آریان؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے وہ ہنستا مسکراتا ہوا آریان ہے جسے وہ کچھ دنوں سے دیکھتی آ رہی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کے چہرے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ علایا کی براؤلش آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ آریان اس کے آنسو دیکھ کر ایک دم اس سے پیچھے ہٹا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہ اسے کیسے دکھ دے بیٹھا تھا۔ وہ ابھی بھی اس کے چہرے کو سختی سے پکڑے ہوئے تھا۔ علایا کی براؤلش آنکھیں پانی سے بھرنے لگیں۔ علایا، آئی ایم سوری، وہ بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا تھا۔ آریان پلیز لیو می الون، وہ چلائی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ اپنے روم میں آ کر وہ اپنی کی گئی حرکت کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا وہ اتنا پوزیسو کب سے ہو گیا۔ زوہا سیڑھیوں پر بیٹھی تھی جب ارحام اس کے پاس آیا۔ کیسا رہا لیکچر؟ بولنے میں پہل زوہا نے کی۔ اچھا رہا، اور تمہارا؟ ارحام نے پوچھا۔ اچھا گزر گیا، زوہا مسکرائی۔ ارحام، گھر میں کون کون ہے تمہارے؟ کوئی بھی نہیں، اکیلا ہوں۔ ارحام کی بات سن کر زوہا شوکڈ ہوئی۔ کیا مطلب کوئی نہیں ہے؟ چیریٹی ہاؤس میں ہی ہوش سنبھالا ہے، وہ نظریں جھکائے بولا۔ کیا؟ اور تم کبھی اپنے پیرنٹس سے نہیں ملے؟ نہیں، مجھے تو معلوم بھی نہیں وہ اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں۔ ارحام کے چہرے پہ دکھ واضح تھا اور زوہا حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے ایسا بالکل نہیں سوچا تھا، وہ بے یقینی کی کیفیت سے بولی۔ ارحام نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب کہاں رہتے ہو تم؟ ہاسٹل میں۔ تمہاری اسٹڈی کی ایکسپینسز کون اٹھا رہا ہے؟ اسکالرشپ پر ہوں اور باقی اپنی ضروریات پارٹ ٹائم جاب کر کے پوری کرتا ہوں۔ اوہ مائی گاڈ، زوہا نے پریشانی سے اپنا سر پکڑا۔ اتنا اکیلا پن ہے تمہاری زندگی میں، ایک فیملی کے بغیر رہنا، آئی کانٹ امیجن، اور تم یہ کر رہے ہو، میں سمجھ نہیں پا رہی اپنی کیفیت تمہیں کس طرح بتاؤں۔ آئی ریئلی فیل ہرٹ فار یو ارحام، وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی دکھ سے بولی۔ نہیں، میں خوش ہوں، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم بہت ہمت والے انسان ہو ارحام، اللہ تمہیں مزید ہمت دے اور تمہاری ہر وش پوری کرے۔ آمین، تھینک یو، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اچھا، میں نے تمہیں بتانا تھا ہماری نائٹ پارٹی ہو رہی ہے تھرسڈے کو۔ وہ تو ہماری بھی ہے، آج بتایا سر نے، ارحام نے کہا۔ واٹ ریئلی؟ اس کا مطلب اس بار کی پارٹی بہت اسپیشل ہوگی بیکاز یو ول ود می، وہ خوشی سے بولی۔ لیکن میں نے کبھی پارٹیز جوائن نہیں کی۔ لیکن اس بار تمہیں کرنا ہوگا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا پارٹیز پہ جانا۔ ارحام، میں کہہ رہی ہوں نا پلیز، اگر تم نہ آئے تو آئی پرومس میں بھی نہیں جاؤں گی، وہ ضدی بنی۔ ارحام کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اور ریئلی تھینک یو سو مچ، یو آر سو سویٹ، وہ اس کے سافٹ چیکس دونوں طرف سے کھینچنے لگی۔ زوہا، کیا کر رہی ہو؟ ارحام اتنے اسٹوڈنٹس دیکھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ بالکل بیبی بوائے ہو، وہ کہکہا لگاتی ہوئی بولی۔ دور ایک کلاس روم کی ونڈو میں لیزا کھڑی سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آنٹ، علایا مہاویرا کے روم میں داخل ہوئی۔ آؤ علایا، بیٹھو، مہاویرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علایا اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ مہا کو وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، پریشانی ہے کوئی؟ نہیں آنٹ، میں ٹینس نہیں ہوں، وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔
پھر کیا بات ہے؟ آنٹ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں ہوٹل میں روم لینے لگی ہوں۔ اس کی بات سن کر علایا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیوں بیٹا، ہم سے کوئی کمی ہو گئی کیا؟ کیا ہماری مہمان نوازی تمہیں پسند نہیں آئی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ بہت اچھی ہیں اور انکل بھی بہت اچھے ہیں۔ ایکچولی مجھے کافی دن لگ جائیں گے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو تکلیف نہ دوں۔ علایا سچ بتاؤ تو مجھے بہت برا لگا تمہارا یوں کہنا۔ شہروز نے تمہیں ہمارے پاس بھیجا تھا، لیکن تم ہوٹل جانے کے لیے تیار ہو۔ وہ کیا سوچے گا کہ شاید اس کی بیٹی کو یہاں کوئی تکلیف ہوئی ہے، اسی لیے ہوٹل میں شفٹ ہو گئی۔ آنٹ آپ ڈیڈ کی فکر مت کریں، ان سے بات میں کر لوں گی، انہیں بتاؤں گی کہ انکل آنٹ نے مجھے بہت پیار دیا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ علایا سوچ لو، میں نہیں چاہتی کہ تم یہاں سے جاؤ، اس لیے آج رات سوچنے کا کہہ رہی ہوں۔ اوکے آنٹ، آپ کہتی ہیں تو، لیکن مجھے نہیں لگتا میرا ارادہ بدلے گا۔ وہ کھڑی ہو کر روم سے باہر نکل آئی اور مہاویرہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ یونی سے آ کر لیزا چپ چاپ سی چلتی ہوئی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں زائشہ بیٹھی تھی، اسے لیزا کو یوں خاموشی سے جاتا دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ لیزا خاموش سی رہنے لگی ہے اور گھر کے کسی معاملے میں دخل اندازی بھی نہیں کرتی ہے، ورنہ لیزا تو بچپن سے ہی ہر کام میں ضد کرتی تھی، زیادہ بولنا اس کی عادت تھی، خوش رہنا، فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنا، ان سب کے بغیر اس کا گزارا نہیں تھا۔ اور اب وہ یونی سے آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، صرف کھانے کے وقت وہ بھی زائشہ کے بلانے کی وجہ سے نکلتی تھی۔ زائشہ کھڑی ہوئی اور اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ پہلے پہل اس نے اگنور کیا کہ شاید اسٹڈی کا برڈن اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایسا بیہیو کر رہی ہے، لیکن اب اس سے پوچھنا زائشہ نے لازم سمجھا۔ وہ جیسے ہی لیزا کے کمرے میں داخل ہوئی تو بے یقینی سے اس کے قدم رکے۔ لیزا بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ لیزا، زائشہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ لیزا آخری بار کب روئی تھی، اور اچانک آج اسے روتا دیکھ کر زائشہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ لیزا، کیا ہوا تمہیں بیٹا؟ زائشہ نے اسے پلٹایا، اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ ماما، وہ اس کی گود میں سر رکھ کر شدت سے رونے لگی۔ لیزا، بتاؤ کیا ہوا ہے، میری جان نکل جائے گی۔ پریشانی سے زائشہ کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ پلیز ماما ابھی کچھ نہ کہیں، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ زائشہ خاموش ہو گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ لیزا جب چھوٹی ہوتی تھی تب بھی اس کی یہی عادت تھی، پہلے وہ زائشہ کی گود میں سر رکھ کر خوب روتی تھی، دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ اسے بات بتاتی تھی۔ کچھ دیر تک دل کا غبار نکالنے کے بعد وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بیٹھی، اس کی آنکھیں سرخ کپڑے کی طرح ہو چکی تھیں۔ بتاؤ میری جان، کیا ہوا ہے؟ تمہاری ماں کا دل پھٹا جا رہا ہے، اس نے لیزا کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ ماما، آج ٹیسٹ تھا جو بہت برا ہوا اور میم نے پوری کلاس کے سامنے انسلٹ کی، وہ نظریں جھکاتی ہوئی جھوٹ بول گئی۔ بس اتنی سی بات پہ تم اتنا روئی؟ تم کب سے اتنی کمزور ہو گئی لیزا؟ تم تو بچپن ہی سے بہت اسٹرانگ گرل ہو۔ ماما، بس یہی وجہ ہے، مجھے بہت برا لگا کلاس کے سامنے مجھے امبیرس ہونا پڑا۔ تم مجھے اپنی میم کا نمبر دو، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ اس لیول پر کون انسلٹ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کی؟ نہیں ماما، غلطی میری ہی تھی، مجھے ٹیسٹ پریپیئر کر کے جانا چاہیے تھا۔ لیزا، مجھے تمہاری میم سے بات کرنی ہے۔ زائشہ کو لیزا کا آج یوں رونا بہت ہرٹ کر گیا تھا، اور جس وجہ سے وہ روئی تھی وہ خاموش کیسے بیٹھتی؟ ماما چھوڑیں، بس ٹھیک ہے سب۔ لیزا، تم شور ہو؟ جی ماما، آپ رہنے دیں، اگر نیکسٹ ٹائم کچھ ہوا تو آپ کو نہیں روکوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھا کرو اور فریش ہو کر نیچے آ جانا، اوکے؟ وہ اس کی پیشانی کو چومتی ہوئی اٹھی۔ اوکے ماما، میں ابھی آ رہی ہوں۔ زائشہ اسبات میں سر ہلاتی ہوئی روم سے باہر نکل گئی۔ اگر یہاں تک آپ آئے ہیں تو پلیز لائک کر کے جانا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ پر میں پھر آپ سے ملوں گی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔